حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان رات کا وقت جب آپ تنہائی میں تشریف لے جاتے دروازہ بند کر لیتے اور دروازے کو کبھی اندر سے کھٹکا لگا لیتے کبھی نہیں لگاتے، لیکن دو مرید آپ کے مقرر تھے، جب نماز فجر کا وقت آئے تو وہ مریدین پہلے تو کھٹکا مارے، اس پر بھی حضرت آواز نہ دیں تو اندر آ جائیں، اور آواز دیں سلام کریں اس پر بھی حضرت اگر توجہ نہ کریں تو حضرت غریب نواز نے مقرر فرمایا تھا آپ کے دو مرید اور خلفاء کو، ایک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی بڑی شخصیتوں میں سے ہیں، غریب نواز کے بڑے خلفاء میں سے ہیں۔ تو یہ دو حضرات کا کام تھا، خدمت پر مأمور تھے، آواز دینے پر قریب آ کر سلام کرنے پر بھی اگر ہوش میں نہ آتے حضرت، اب آپ غور کیجیے کہ وہ کیسی بے ہوشی تھی، کس عالم میں حضرت تشریف لے گئے تھے، رات بھر اللہ کی یاد میں ذکر میں مصروف ہیں، گویا کہ عالموں کی سیر کر رہے ہیں، قرب الہی میں مست ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یاد الہی میں ایسے ڈوب جاتے تھے آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وقت کیا ہے، کون آیا ہے، کون پکار رہا ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، ایسا اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ دو آپ کے مرید اور خلفاء قریب آتے اور آپ کے مونڈھے پکڑ کر ہلاتے اور عرض کرتے کہ حضرت نماز کا وقت ہے، سیدی الصلاۃ الصلاۃ کہتے پکارتے، اس وقت حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آتا۔ حاضرین، یہ جو میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں یہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں اور مرشد برحق ہیں۔ آپ کی کچھ ملفوظات ہیں، ان ملفوظات میں آپ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو حضرات قریب آ کر عرض کرتے کہ الصلاۃ الصلاۃ، تو اس وقت آپ کو یہ خبر ہوتی کہ نماز کا وقت ہوا ہے اور آنکھیں کھولتے، اور حاضرین اس کے بعد کیا کہتے؟ اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے شرع محمدی میں یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز کے کلمات ہیں، ہوش میں آنے کے بعد فرماتے، ہوش میں آنے کے بعد یہ فرماتے کہ شرع محمدی میں یہ جائز نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو اور آدمی غافل رہے، جبکہ آپ غافل نہیں تھے، آپ تو قرب الہی میں تھے۔ تو مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی قربت میں عرش معلیٰ تک بھی پہنچا ہوا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو عرش سے نیچے اسے زمین پر آنا ضروری ہے۔ اب آپ غور کیجئے، افسوس، انتہائی افسوس کی بات، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی ہیں، ولی ہیں، ولیوں کے طریقے پہ چلتے ہیں اور نعوذ باللہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نماز کی ہمیں کیا ضرورت، ہم تو دل سے نماز پڑھتے ہیں، وہ فلاں یہ ساری باتیں ڈھکوسلے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرما رہی ہے جب نماز کا وقت آئے تو کسی اور طرف توجہ نہ رہے، اور شرع محمدی ہمیں یہ سکھاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ جنہیں ہوش میں لانے کے لیے مریدین مقرر تھے، نماز کا وقت آئے تو ہوش میں لانے کے لیے، اب آپ غور کیجئے کہ جو خود ہوش میں ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو بے ہوشی کے بہانے کرتے ہیں، ان کو کھانا معلوم ہے، پہننا معلوم ہے، کپڑوں کا کلر معلوم ہے، زینت معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے تو حضرت ہوش میں نہیں ہے۔ یہاں حضرت غریب نواز کی شان یہ ہے کہ ہر وقت بے ہوشی میں رہتے ہیں، قرب الہی میں رہتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو ہوش میں آتے ہیں۔ تو غور کیجئے کتنا فرق ہے محبت کے دعوے داروں کی زندگی میں اور حقیقی محبت کرنے والوں۔ تو معزز حاضرین، سلطان ہند حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ ادا کر کے پھر فرماتے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ کر فرماتے اے شریعت محمدی کہاں سے کہاں لے کر آئی، کہاں سے کہاں لے کر آئی، مطلب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ بندہ اللہ کی قربت میں ہو تو بھی دین پر استقامت، شریعت پر عمل کرنا اس سے کبھی ترک نہیں ہو سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ ہر صورت میں عمل کرے گا، ہر صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا اس پر واجب ہے۔